السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ وراثت ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے اور بہت سارے وارثوں کا انتقال ہو جاتا ہے، حصہ نہیں ملتا۔ دیکھیں یہ بڑا ہی ایک اہم مسئلہ ہے، کہ حساس مسئلہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ آپ مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے یا عورت کا، اس کے وارث نہیں ہے، بیٹی بیٹے نہیں ہے، مطلب کہ اب اس کے بہن بھائیوں میں جانا ہے، اب اسی کا مال کسی کے قبضے میں ہوتا ہے تو وہ پھر بہن بھائیوں کو نہیں دیتا۔ اسی دوران 10 سال 5 سال 8 سال گزر جاتے ہیں اور اس کے اور وارث جو ہیں وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا اپنی زندگی میں۔ آگے ان کے بچوں کو تو چلے جائیں گا جو ان کا حصہ بنتا تھا، وارث جو فوت ہو گئے، لیکن ان کو زندگی میں حصہ نہیں ملتا۔ وہ بعض کا مانگتے بھی ہیں، شرم و شرمی نہیں بھی مانگتے، لیکن کوئی ان کو حصہ نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا انتقال ہے تو اس کی بیوی ہے تو بیوی کو حصہ نہیں ملتا، ماں ہے تو ماں کو نہیں ملتا، نہ وہ مانگتی ہے نہ بچے دیتے ہیں۔ اسی دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو زندگی میں حصہ نہیں ملتا۔ بہت سارے ایسے وارث وراثت میں ہوتے ہیں کہ جن کو ان کا حصہ بن جاتا ہے مرنے والے کے فوراً بعد، لیکن ان کو 8 10 سال 15 سال تک ان کو حصہ نہیں ملتا، یہاں تک ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ جس کے قبضے میں ہے۔ اللہ نے تو ان کو مالک بنا دیا ہے، بس قبضہ دینا باقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی کسی کا حصہ بنتا ہے، جب بھی کوئی وراثت کا مسئلہ بنے، جو بھی وارث ہوتے ہیں، جن کا بھی حصہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے، وہ پوچھیں علماء سے اور ان کا حق ان تک پہنچا دیں۔ یہاں تک کہ اب مثال کے طور پہ ماں فوت ہو گئی ہے، اب اس کے بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب بیٹوں کے قبضے میں مال ہے، یا باپ کا انتقال ہے تو بیٹوں کے قبضے میں مال ہے۔ اب بیٹیوں کی تو شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں۔ اب شاید آپ 10 سال 12 سال، ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ 10 سال 12 سال وراثت ہی تقسیم نہیں کی، اسی طرح ہی پڑی ہے، آپ رہ رہے ہیں، مزے سے وہ کھا پی رہے ہیں، بہنوں نہ مانگتی ہیں نہ ان کو دیتے ہیں، اور اسی دوران شاید 1 2 بہن کا انتقال بھی ہو جائے، پھر مسئلہ قانونی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، شاید ان کو پھر نہ ملے، بچوں کو بھی کوئی نہ دے، تو نہ ان کو زندگی میں دیا 8 10 سال، ان کو ان کا حق ہی نہیں ملا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب پھر وہ تو اس کو تو نہ حصہ مل سکا، وہ تو ظلم ہے اس کے اوپر، اس کو آپ نے اپنے قبضے سے حصہ نہیں دیا، مالک وہ تھی، کھاتے آپ رہے ہیں، باپ کا سمجھ کے ماں کا سمجھ کے، تو لیکن مالک تو آپ کی بہنیں ہیں کچھ حصے کی، تو پھر اس کے بچوں کو بھی بعد میں نہیں ملتا، پھر لڑائی جھگڑے۔ تو یہ مسائل کو سیکھنے کی بات ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ نے سورۃ النساء میں یہی واضح آخر میں یہی بات کی ہے کہ یہ میری حدیں ہیں، یہ تلک حدود اللہ، یہ ایک وراثت کا نظام، میری حدیں ہیں، جو میری حدوں کے مطابق رہے گا اس کے لیے جنت ہے، جو اس کے خلاف چلے گا، میرے طریقے کے الٹ چلے گا، اس کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم، اور رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب۔ تو اتنی سخت وعیدیں ہونے کے باوجود سود سے بھی زیادہ گناہ ہے یہ، تو آپ اس کو معمولی لے رہے ہیں، آپ اس کو اتنا آسان سمجھا ہوا اس مسئلے کو، آپ اپنی چند روزہ زندگی کے لیے اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، لہو لعب حقیر دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور دے دیں جن کا بھی جو حصہ بنتا ہے، اللہ نے تو رزق دینا ہے آپ کو، آپ حلال طریقے سے کھا لیں، حرام سے کھائیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے، اللہ نے تو رزق کا وعدہ ہے، تو جب وعدہ ہے تو پھر ہمیں حلال طریقے سے کھانا چاہیے، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔